لال مسجد کے خطیب مولانا عبداللہ کے صاحبزادے ہیں. آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی؟ غالباً 2 جماعتیں پڑھنے کے بعد میرا اکثر اسکول میں یہ جھگڑا رہتا تھا کہ میں نے پینٹ نہیں پہننی، ٹائی نہیں پہننی، تو میں نے پنڈی میں جا کے قرآن حفظ کیا. پھر 8 سال کراچی کے لیے چلا گیا پڑھنے کے لیے، وہاں اچھے مدارس ہیں، درس نظامی کی تعلیم حاصل ہے. لال مسجد کے علاوہ اور کون کون سی مساجد اور مدارس آپ کے زیر انتظام ہیں؟ تقریباً کوئی 27-28 کے قریب مدارس ہیں، 5000 سے اوپر بچے بچیاں ہیں، اور 550 سے زائد ملازمین ہیں، جس میں اساتذہ اور معلمات اور عملہ ہے. اسٹاف کو کل کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 27-28 لاکھ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے ماہانہ. تو کیا یہاں زیر تعلیم بچوں اور بچیوں کو جذبہ جہاد اور ٹریننگ کے لیے بھی تیار کیا جاتا؟ ٹریننگ الگ چیز ہے، شوق اور فکر اور ذہن سازی الگ چیز ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سب میں جذبہ جہاد کی فکر، سوچ اور شوق پیدا کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سب میں جذبہ جہاد کی فکر، سوچ اور شوق پیدا کرتے کہ ہیں. آپ برقع پہن کر لال مسجد سے نکل گئے، یہ تو سراسر بزدلی نہیں تھی؟ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دین کے لیے ڈٹو بھی، قربانی بھی دو، جذبہ جہاد اور شوق شہادت بھی ہو، اور ضرورت پڑے تو پیچھے بھی ہٹ جاؤ. پھر آپ ٹی وی پر اسی برقعے سمیت آ گئے. ہاں، یہ تو دیکھیں، یہ تو زیادتی ہے حکومت کی طرف سے. برقعے میں ضرور نکلا، لیکن جب گرفتار ہوا برقعہ اتار دیا گیا، دوبارہ پہنایا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہاں لے جا رہا ہے. پھر جا کے اچانک مجھے میڈیا کے سامنے کہنے لگے کہ کچھ سوالات کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ کریں. اب مجھے برقعے کے سامنے پیش کیا. آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذاتی بےزتی ہوئی؟ ذاتی تو ہوئی، لیکن مجھے اس کو پرواہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جامعہ حفصہ اور موجودہ جگہ دونوں سرکاری زمین پر بنے اور ان کی قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی، تو کیا ایسا کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ سرکار کی زمین پر مدرسہ اور مسجد بنانا جائز ہے، لیکن کیونکہ عام زبان میں تو اسے ناجائز قبضہ کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ عام زبان، ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کے آئین کو غیر اسلامی تو سمجھتے ہیں، مگر اسے مانتے ہیں، تو پھر قانون کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے لیے آئین کی کوئی تقدس نہیں ہے، ہمارے لیے آئین کی کوئی تقدس نہیں ہے. آپ نے اسامہ بن لادن کے نام سے یہ لائبریری قائم کر رکھی ہے، کیا آپ ساری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں؟ جب آزادی ہے ادار رائے کی، تو کوئی اس کو اگر دہشت گرد کہتے ہیں ان کی رائے ہے، ہماری رائے تو نہیں ہے. ہم تو اسامہ بن لادن کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں، شہید سمجھتے ہیں. ہم تو اسامہ بن لادن کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں، شہید سمجھتے ہیں. ثانی صاحبہ کے کمرے میں جہاد کے پوسٹر، کلاشن کوفیں اور وہ اصلی والا پستول لگا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اسلام میں تو تصور ہے جہاد کا. گھروں میں تو ہم تو سمجھتے ہیں حقیقی اسلحہ ہونا چاہیے، اور جہاد کا. خواتین کو بھی اسلحہ چلانا آنا چاہیے. یہ صحابیات تو اسلحہ چلانا جانتی تھی. یہاں کی جامعہ حفصہ کی طالبات کو اور اساتذہ کو اسلحہ چلانا آتا ہے؟ طالبات کو تو نہیں آتا، لیکن جو ایک مخصوص ہماری استانیاں ہیں، تو کبھی ہم انہیں جو بھی صورت بنے انہیں سکھاتے ہیں. کلاشن کوفے بھی ہیں. یہ ایک آدھ ہے. کلاشن کوفے بھی ہیں. یہ ایک آدھ ہے.